session of the parliament. وہ کس چیز کے لیے ہوا تھا؟ وہ تو ہوا تھا کہ اسامہ بن لادن اس ملک میں 6 سال سے کیسے رہ رہا تھا. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کیسے آئے تھے. تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ویزے پہ آیا تھا. How he entered Pakistan. فارم کرنا چاہتا ہوں اس ہاؤس کو کہ آپ کے بغیر کوئی ڈسکوالیفائی مجھے کر ہی نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آئین ہی نہیں ہے, قانون ہی نہیں ہے. آج آپ مجھے ڈی نوٹیفائی کر دیں, میں ابھی چلا جاتا. یوسف رضا گیلانی بڑے پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارے ایم این اے حضرات جو ہیں کئی, وہ ان کے فیصلوں میں یہ چیز بھی وہ لیتے ہیں اپنے خیالات کے اندر کہ یار اس طرف اسٹیبلشمنٹ اس وقت کدھر کھڑی ہے. تو وہ ایک تاثر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت بڑی فوج اور حکومت کی دوری ہو گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عبدالرزاق کھٹی. آج ہم بات کرتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے 2-3 روز قبل کہا ہے کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے. وہ پاکستان کی تاریخ کے ایسے پہلے وزیر اعظم تھے. متفقہ طور پر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اس وقت کی اپوزیشن نے بھی انہیں ووٹ کیا تھا اور انہیں پھر ایک بار جو ہے وہ ماضی کی طرح اس بار بھی ان کے دور میں تاریخ جو ہے وہ دہرائی گئی, وہ نااہل قرار دے دیے گئے. لیکن یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے ماضی قریب کی کہ وہ کیوں نااہل قرار دیے گئے. اس کے بعد ان کے بیٹے کا بھی اغوا ہوا اور اس کے بعد پھر جب ان کی نااہلی کی مدت ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ انتخابات میں کھڑے ہوئے لیکن انہیں شکست ہو گئی. ایسا کیا ہے کہ اس بار انہیں اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے, اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ سینٹ میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں اسلام آباد کی جو سیٹ ہے, جس پر جنرل سیٹ پر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. یہ بڑا سخت مقابلہ ہے اور پاکستان میں سینٹ کی جو 48 نشستیں ہیں جن پر انتخابات ہوں گے, یہ واحد ایک ایسی سیٹ ہے جو پورے ملک کے سیاسی منظرنامے کے اوپر نہ صرف زیادہ زیر بحث ہے بلکہ اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو تحریک انصاف کی حکومت کا اخلاقی جواز کیا بچے گا. اس پروگرام کی ابتدا میں نے 3 ویڈیو کلپ جو ہیں وہ مکس کر کے لگائے ہیں. اس میں 2 کلپ جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی جو ان دنوں وزیر اعظم تھے وہ خطاب کر رہے ہیں, جبکہ ایک جو کلپ ہے وہ اسد عمر جو وفاقی وزیر ہیں اور تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں, ان کا انٹرویو ہے ڈان نیوز کو جو ابھی آن ایئر نہیں ہوا. وہ ہمارے دوست ثناء اللہ خان جو چیف رپورٹر ہیں ڈان نیوز کے, انہوں نے اسد عمر سے وہ انٹرویو لیا ہے. اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر بعد میں آتے ہیں. پہلے اصل میں ہم آتے ہیں اس سے ابتدا والی ویڈیو پر جو یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی میں کہی. اصل میں ان کا جو سب سے بڑا قصور تھا وہ 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ اسامہ بن لادن کا جب ایبٹ آباد آپریشن ہوا اس کے نتیجے میں اسامہ بن لادن کو ہلاک کر کے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اس کے بعد پاکستان کی جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی حکومت, اس کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہو گئے. یہ پریشر بڑھا کہ بھئی امریکہ جو ہے وہ بغیر بتائے اس طرح کیسے ہماری سرزمین پر آیا. تو یہ وہ باتیں تھیں جس کے بعد پاکستان کی سول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ سوالات اٹھے, اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں یوسف رضا گیلانی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو ویزا ہم نے تو نہیں دیا تھا, وہ 6 سال ادھر بیٹھے رہے ایبٹ آباد میں, تو آخر انہیں ویزا کس نے دیا. ایک تو انہوں نے ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. جو دوسری بڑی بات تھی جو دسمبر 2011 میں انہوں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں چلے گی. ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ پاکستان کی جو سب سے بڑی حساس ایجنسی ہے اس کی طرف تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں وزارت دفاع جو ہے وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہے. پھر ہم نے دیکھا
کہ ایک نیا تماشا شروع ہوا اور اس کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دے دیا گیا. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم بنے، لیکن یہ انتقام جو تھا یہاں رکا نہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2013 کے انتخابات تھے، ان میں ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا انتخابی مہم کے دوران. اس کے بعد 2018 کے انتخابات میں بھی یوسف رضا گیلانی کی جب نااہلی ختم ہوئی تو وہ انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا، اور اس کے نتیجے میں بظاہر ان کی بڑی جو ہے وہ ان دنوں واہ لگی ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی یہ انتخاب جیت جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اس میں شکست کھا گئے. ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر ساری جماعتیں ہیں وہ انتخابات کو نہیں مانتی تھیں، اور یہی سبب تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم قرار دیا، اور اس کے بعد دیگر جماعتوں نے پھر سلیکٹڈ کے ساتھ سلیکٹر کا لفظ بھی استعمال کیا، یعنی ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ اٹیک تھا. اب یہ ساری جو صورتحال تھی اس میں یوسف رضا گیلانی اچانک سامنے آ گئے ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ شدید قسم کی ناراضگیاں ہیں، بہت سارے ارکان ناراض ہیں، اور صرف 10-15 ووٹوں کا جو ہے وہ مارجن ہے. اور یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف جنوبی پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں ان کی ہی ہمدردیاں لے کر ان سے یہ وہ ووٹ لے کر یہاں سے سینیٹر منتخب ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکمت عملی یہ ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ سینٹ چیئرمین کے بھی پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہوں گے. یہی سبب ہے کہ اب جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ماتحت جو ایجنسی کام کرتی ہے اس کو یہ ٹاسک سونپ دیا ہے کہ وہ تمام ان کے جماعت کے جو ارکان ہیں ان کی جو نظرداری کرے، ان کی ایکٹیویٹیز کو نظر میں رکھے، وہ کس سے ملتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں، کہاں گزارتے ہیں. یہ وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو ان کو کہا گیا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں دیکھے اور انہیں رپورٹ کرے، کیونکہ انہیں خوف یہ ہے کہ ایک طرف تو اپوزیشن کی جانب سے پیسہ چلایا جائے گا، دوسری جانب یہ لوگ ناراض ہیں، تو ممکن ہے یوسف رضا گیلانی کا جو اثر و رسوخ ہے اور جس طرح جہانگیر ترین کے ساتھ ان کی قرابت داری ہے، یہ دونوں چینل استعمال ہوتے ہیں. سندھ میں پیر پگاڑا ان کے قریبی عزیز ہیں، اور اسی طرح مختوم احمد محمود جو ہیں وہ ان کے عزیز ہیں. تو یہ جو سارا جو ایک نیٹ ورک ہے اس نے وزیر اعظم عمران خان کو پریشان کر دیا، لیکن ان کو ابھی بھی یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. جس طرح صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جس کی ناکامی کا تصور تک نہیں تھا، وہ بھی جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ ناکام ہو گئی. تو اس بار انہیں اس بات کا ضرور یقین ہے کہ یہ بھی جس طرح صادق سنجرانی کو وہ بچانے میں کامیاب ہوئے، اسی طرح ڈاکٹر حفیظ شیخ کو بھی وہ سینیٹر بنوا دیں گے. لیکن اصل میں صرف ڈاکٹر حفیظ کے سینیٹر بننے نہ بننے کا معاملہ نہیں ہے. قومی اسمبلی کے اندر اس وقت صرف 2 سینٹ کی نشستیں ہیں جس پر انتخاب ہوگا. اصل ایشو یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی تحریک انصاف کی حکومت کا اخلاقی جواز کھو دے گی، کیونکہ ایک ہی جن کی ابھی ایک سادہ اکثریت ہے حکومت کی اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اگر وہ ووٹ نہیں ملتے تو ظاہر ہے کہ پریشانی ہوگی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو یہ یقین کس نے دلایا، اور خصوصاً لاہور میں جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی پریس کانفرنس کر کے امید کا اظہار کیا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے. لیکن یہ امیدیں ہیں، خوش فہمی کہی جا سکتی ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آج بھی میری بڑی ایک اہم شخصیت ہے اس سے گپ شپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے امکانات نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ میں نے ان سے جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو گناہ تھا وہ گناہ ابھی تک بخشا نہیں گیا. مجھے نہیں معلوم کہ یوسف رضا گیلانی کو ان کے گناہوں کی بخشش کے حوالے سے کس نے یہ یقین دلایا ہے اور انہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے ہی دوستوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب سے
یہ سوال کیا تھا کہ آپ تو بڑے جہاں دیدہ قسم کے آدمی ہیں اور گیلی مٹی کے اوپر پاؤں ایسے نہیں رکھتے، تو ضرور کہیں نہ کہیں سے آپ کو یقین دہانی کرائی ہوگی۔ وہ تھوڑا ہنسے، اس کے بعد انہوں نے اس کا کوئی رد عمل تو نہیں دیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا امتحان ہوگا اس ساری صورتحال میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس طرح حکومت چاہتی ہے اور اس طرح نہیں آتا، تو شاید سمجھا جائے گا کہ ممکن ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا، ممکن ہے کہ اس میں تھوڑی سچائی ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آئین میں جو چیزیں واضح ہیں اس میں اگر سپریم کورٹ اس طرح کا حکومت کی خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے فیصلہ کر بھی لے، لیکن اس کا جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے رد عمل آئے گا وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ لیکن اسد عمر کی جو بات تھی جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی بڑے جو ہیں وہ پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کی بات اس لیے کی ہے کہ ہماری جماعت یعنی تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں وہ بہت سارے فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے موڈ کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ اگر ان کی بات کو سچ مان لیا جائے اور ان کی بات سے یہ جو ہے وہ خدشہ بھی نظر آ رہا ہے کہ انہیں شاید اس بات کا خوف بھی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یوسف رضا گیلانی کو کوئی یقین دہانی کروائی ہے تو انہیں اس بات کا خوف ہے کہ شاید پھر وہ یہ نشست ہار جائیں، یہی سبب ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی۔ اب جاتے جاتے آخری بات میں یہ بتاؤں کہ اگر یوسف رضا گیلانی کو یہ یقین دلایا گیا ہے تو آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ شاید مستقبل کا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی بندوبست کیا ہے، کیونکہ ان کی خواہش ہے، ان کی کوشش بھی ہے کہ اس پورے پاور سسٹم کے اندر میاں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے راستے بند کر دیے جائیں۔ ممکن ہے کہ پی ڈی ایم آنے والے دنوں میں اس کی شکل کیا بنتی ہے وہ اپنی اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا، اس کا پتہ تو آنے والے دنوں میں لگے گا۔ لیکن اگر نیوٹرل ہونے کی بات کے اوپر یقین کیا جائے تو یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یا جو خدشہ بتا رہا ہوں اس کے اندر تھوڑی انفارمیشن بھی ہے، تو پھر سمجھیں کہ یہ اس طرح کا ہی کوئی بندوبست ہوگا، کیونکہ عمران خان کی شکل میں بہترین قسم کا جو فیوریٹ بچہ ہے اس نے اصل میں ان کی نیک نامی میں اضافے کے بجائے بدنامی میں اضافہ کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ شاید بیزاری تو ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو دوسرے آپشن ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔